جبکہ میں مستقل کہہ رہا تھا بھائی لائیں بسم اللہ سر تسلیم خام میں ڈھونڈ کے لائیں شرائط والا. دوسری بات آپ نے ایک اشکال کیا تھا، سوال کیا تھا، چلیں لگے ہاتھ اس کا جواب لیے چلتے ہیں. آپ نے ایک سوال جی کیا تھا کہ بھئی یہ ملا یاز الفقی میرے ہاتھ میں ہے، مومنین نے دیکھ لیا، مطبوعہ ایران شاید آپ نے دکھایا تھا. ازدک بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اس سوال کے جواب کے لیے. انہوں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے اور وہاں پہ قال المصنف کی عبارت ہے. اگر شیخ صدوق بیان کرتے تو وہ ان کی، میں ابھی نہیں کہ وہ لفظ اقولو کہتے، اقولو نہیں کہتے، اقولو کہتے. تو بھائی یہ جان کیا یہ اس بار میں بار کیا آپ ہے؟ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. اقول ہو میں نے کہا آپ نے تھا اب شروع آپ کی کے تھی، آپ ادھر. نے میرے لفظ کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کی تھی. لفظی بحث ہم کبھی نہیں اگر کرتے آپ کسی کے اس ساتھ. طرح کریں گے تو پھر آپ کی اردو تلفظ میں کوئی کروڑ ہاں غلطیاں. میں اب ان معاملات پہ نہیں جا رہا، اور بار بار آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. کیا پروننسیشن کے کہا تھا لحاظ آپ سے نے، بھی وہ لفظ جھوٹا کیا الزام لگا رہے ہیں. بتا دیں کیا کہا تھا قبلہ وہ؟ اقول ہو میں کہتا ہوں، اقولو کب کہا تھا اقولو، بھائی میں نے؟ چلیں جی بہرحال اقولو جو بھی ہے، صحیح ہے. آپ تحریر پر آئیں. عبارت شیخ صدوق تک ثابت ہے یا نہیں ملا یاز الفقی کی؟ اس میں ٹھیک ہے باقاعدہ میری الگ سی ویڈیوز موجود ہے. کیا یہ عبارت ان تک ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک یہ عبارت ان کی نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی ہے؟ کسی اور نے بعد میں داخل کی ہے؟ میرے بھائی میرے نزدیک نہیں، اصولاً ان کی یہ روایت نہیں بنتی. نہیں اور اس پر نہیں، آپ کے باقاعدہ نزدیک نہیں تو کیا اس کی دلیل کوئی کسی عالم نے کہا ہو؟ کہاں سے آپ نے بات اخذ کہاں سے کی ہے؟ نہیں اخذ کیسے کی ہے؟ آپ دیکھیں نا، کوئی آپ کتاب لکھتے ہیں فار ایگزامپل، اس کے نیچے جی، آپ یہ کبھی کہیں گے اس کتاب کا مصنف یا مؤلف کہتا ہے. عقل کے منافی ہے یہ بات. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اور بھی جگہ ہوا ہے شیخ صدوق کی، آپ نے اور کتابیں پڑھی ہوں گی، علل الشرائع پڑھی ہوگی، جی النساء ہاں میں پڑھی نے ہوگی. التوحید بھی پڑھی ہے، وہاں کئی جگہ ایسے ہوا ہے. اب آپ کوئی جی کتاب لکھتے ہیں ازدک نقوی صاحب، اور اس میں آپ کوئی بھی معاملات لکھ رہے ہیں، تاریخ پہ، مناظرے پہ، تفسیر پہ، کچھ بھی لکھتے ہیں، تو آپ نیچے یہ لکھیں گے کہ ازدک نقوی کہتا ہے. کہنے کی ضرورت دیکھیں ہے آپ کو؟ ہمارے دور میں یہ رائج نہیں ہے، لیکن ان کے دور میں یہ رائج تھا. ان کے دور میں شیخ صدوق اسی طرح لکھتے تھے. آپ ان کی صرف آپ ایک کتاب میں تو نہیں، ان کی آپ جتنی بھی کتابیں، آپ الخصال دیکھ لیں، ساروں میں انہوں نے اس طرح سے، اب ساروں میں کسی نے جگہ نہیں جگہ الخصال میں میرے بھائی مجھے نہیں ملا، البتہ التوحید میں ملا یاز الفقی میں ملا ہے. لیکن یہ علل الشرائع میں بھی ہے یا ساری پھر کتاب. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ صدوق سے بہتر عربی آپ کو آتی ہے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا. آپ تو اگر پھر چلیں شیخ جب صدوق کو اصولاً چھوڑ یہ دیں، بات ثابت ہی نہیں ہوتی، کوئی صاحب عقل اپنی کتاب میں اس طرح کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ آپ، تو عام دوسری جماعت کے بچے میں کو آپ بھی کو ایک پتہ ہے. اور مثال دینے لگا ہوں. شیخ توسی کی تہذیب الاحکام میں شیخ توسی نے کیا کہا؟ قال محمد بن الحسن. تو شیخ توسی اپنا نام لے کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا یہ بھی محمد کسی ابن اور نے حسن، ابو جعفر محمد ابن حسن الطوسی، یہ شیخ طوسی نے اپنا پورا نام لکھا ہے. محمد ابن حسن صرف شیخ طوسی کا نام ہے میرے بھائی. اب انہوں نے پورا نام یہاں پہ پورا نام کو اپنا لکھا، آپ کہہ رہے ہیں یعنی شیخ صدوق نے بھی پورا میرے نام نہیں بھائی لکھا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کے زمانے میں محمد ابن حسن صرف شیخ طوسی کا نام تھا. اچھا پھر وہ کون تھا، کون مراد تھا ان کی؟ جہاں جہاں انہوں نے ہر جگہ آخر میں، مطلب ہر جگہ تو نہیں، بہت سے مقامات پہ القافی میں کئی جگہ جناب قلینی نے لکھا ہے محمد بن یعقوب ان محمد بن یعقوب، تو وہ جناب قلینی ہے. نہیں نہیں، ان نہیں ہے، کالا کالا ہے، کالا ابو جعفر محمد بن چل ٹھیک ہے، یعقوب قالا یا ان جو بھی ہے. قالا ابو جعفر کیا ہے؟ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. محمد بن یعقوب یا اچھا القلینی. یہ عبارت ذرا مجھے نکال کے دکھائیں. قالا ابو جعفر محمد بن میں آپ یعقوب کو القلینی، یہ عبارت ذرا نکال کے دکھائیں مجھے. نکال کے دکھاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ. ایک سیکنڈ دیجیے، اتنی دیر بے شک آپ جاری رکھیں. یہ وہ چلے گئے شہباز بھائی؟ نہیں بھائی میں جاری کیا رکھوں، اب تحریفات کتب پہ ماشاءاللہ بات آ گئی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ماشاءاللہ پروگرام میں بلا کے صرف میرا وقت ہی ضائع ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک سیکنڈ دیجیے. جی فی الحال آپ اب مجھے یہ بتا دیں کہ تحریفات کتب پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے ٹائم رکھ لیتے ہیں اس بارے میں. وہ آپ نے بیان کی تھی بات، وہ آپ نے بیان کی تھی، اس لیے میں نے اس کا جواب لیا ان سے. میں نے اس سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو تو اس عبارت، کا جو جواب اختلاف لیا، آپ پیش تو کرنا اسی کا چاہ رہے ہیں جواب بیان دے رہے ہیں، ثابت اسی ہونے کا چاہیے. جواب دے رہے ہیں آپ آج تک، اسی کا جواب دے رہے ہیں. چلے بسم اللہ بسم اللہ. جی دیکھیں، سب سے ویسے اس کی بہت سی مثالیں ہیں. نہیں ویسے مثالیں ہوں گی، لیکن آپ نے ابھی جو قال میں ابو نکال جعفر والی مثال پیش کیا کافی، سے وہ مجھے دکھا دیجیے گا ذرا. میں نکال رہا ہوں. علی عبداللہ شاہ صاحب. جی شاہ جی چشم.
حاضر سر. ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے جنت میں جانے والوں کو کنگن پہنائے جائیں گے. اچھا جی، تو جنتی کون ہے؟ یہ بھی دے دینا نیچے سوال آپ کس سے کر رہے ہیں، اس کا نام بھی لکھ دیں، تاکہ اس طرح کے وقت میں جو اگر فرصت ملتی ہے تو بندہ پوچھ لیتا ہے. سید جواد ہمدانی صاحب، ہمیں نہیں معلوم آپ کا سوال کیا تھا. ہوسٹ آپ ہیں، آپ کی جواب دینا بنتا ہے. ویسے آپ کی طرف توجہ تھی نا، کیا کہیں زرک بھائی، نہیں دیکھا اس طرف. ہائے صدقے، تب بات چل رہی تھی. جی 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 بسم اللہ. ایک سیکنڈ دیجیے ذرا، وہ روایت میں نکال رہا ہوں، میرے سامنے ہے لیکن مجھے باب نہیں مل رہا ہے. دراصل میں پورا آپ کو باب بھی دینا چاہ رہا ہوں ساتھ. وہ عمری والی جی روایت بسم ہے اللہ. جس میں عمری میں آپ کو پتا ہوگا توثیق کی ہے ان کی اور ان کے بیٹے کی. وہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ ثقتان ہے. اس طرح بہت ساری روایات ہیں، اور وہ شیخ صدوق کی بھی کئی کتابوں میں. کافی میں کہاں پہ ہے؟ میں ذرا نکالتا ہوں. جی نکال لیں آپ، وہ بہتر رہے گا. اس طرح اگر آپ لیپ ٹاپ پہ سرچ کریں گے تو اس میں ٹائم لگے گا. جی مجھے ذرا باب کا بتا دیجیے گا کافی کا، تاکہ میں بھی چیک کر لوں. جی یہ ہے باب فی تسمیتی من رآہ. ٹھیک ہے، پہلی جلد ہے الکافی کی. جی جی ٹھیک ہے، کتاب الحجت میں ہے. کون سی یہ چیپٹر میں؟ ایمان والکفر میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے کتاب الحجہ میں. یہ چلے دیکھ لیتے ہیں میرے بھائی. کتاب الحجہ میں. ہاں جی شہباز صاحب، کیا گفتگو چل رہی ہے، کہاں پہنچی بات؟ پہلی روایت ہے. ٹھیک ہے، کتاب جی. الحجہ میں باب فی تسمیتی من رآہ علیہ السلام. فی تسمیت من رعا. ایک منٹ دیکھیں ذرا. عبارت میں ویسے پڑھ لوں ابھی. جی بسم اللہ، آپ پڑھیں. پہلے میں ذرا باب ڈھونڈ لوں. چلے آپ نکال لیں پہلے. نہیں بسم اللہ پڑھیں آپ عبارت. ٹھیک ہے، پہلے وہ پوری طویل روایت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، عمری والی. اس میں وہ آتا ہے، راوی پوچھتا ہے امام سے، امام سے نہیں پوچھتا، وہ عمری سے پوچھتا ہے کہ امام کے بارے میں، حجت کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. پوری آخر میں پھر امام سے وہ قول نقل کرتے ہیں کہ العمری ثقتی فما ادى الیک عنی. ٹھیک ہے، فعنی یؤدی وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے آخر میں شیخ کلینی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ قال الکلینی رحمہ اللہ وحدثني شیخ من اصحابنا ذهب عني اسمه ان ابا عمرو سأل عن احمد بن اسحاق عن مثل هذا فاجاب بمثل هذا. تو اب یہ پھر عبارت کس کی ہے؟ یہ کون، یہ کس نے اضافہ کیا ہے؟ قال قلینی رحمہ اللہ. یہ جناب قلینی اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ کس نے کہا، آپ بتا دیں. میرے بھائی مجہول عبارت ہے یہاں پہ، نہ کوئی سند ہے نہ کوئی بات ہے، مجہول عبارت ہے. اچھا، کیا یعنی کہ کر رہے ہیں یہ آپ؟ کتاب میں تحریف ہوئی ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتا کون سا حصہ کتاب کا ہے کون سا نہیں ہے؟ سیدھی بات ہے میری جان. اب آپ کوئی کتاب لکھ دیں، میں جیسے کہ اس کی مثال پہلے پیش کر چکا ہوں. قال قلانی رحمہ اللہ. اب رحمہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ ہو یا جو متوفا ہو؟ ذرا یہ بتا دیں. زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ رحمت اللہ نہیں کہتے؟ رحمت اللہ، ہاں جی، لیکن رحمت اصطلاحاً یہ اللہ کس کے جیسے لیے استعمال ہوتا ہے رحمہ اللہ؟ بھی زندہ یہی کو ہو سکتا ہے. کتب میں حافظہ اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے. یہ رحمہ اللہ جناب کلانی فوت ہونے کے بعد یہ آگے ماشاءاللہ الکافی میں قال القلینی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، نہیں اور یہ اپنے آپ کو رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں، رحمہ اللہ بعد کا اضافہ ہو سکتا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں رحمہ اللہ نسخے بعد میں یہ رحمہ شاباش، اللہ کا یہ میں اضافہ آپ ہو کو کہہ سکتا رہا ہے ہوں یا رحمہ موجود اللہ بعد کا اضافہ ہے. رحمہ اللہ عبارت میں بعد بھی کا ہو موجود سکتا ہے. بالکل. تو ہاں، رحمہ اللہ بات کا، پھر قال القلینی بات کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ بات کا نہیں ہے؟ آپ کے پاس ہے کہ ہے؟ دعویٰ تو بالکل ہے، آپ کا ہے نا. بالکل دعویٰ ہے. جب آپ نے نسخے دیکھے سارے؟ دعویٰ بھی درج کر دیا ہے. بالکل ہے. جناب قلینی اور شیخ صدوق نے پھر ہر حدیث کے نیچے ایسے معاملات کیوں نہیں پیش کیے؟ ایک آدھ روایات کے نیچے قال و قیل کے معاملات کیوں آئے ہیں؟ ہر اور ایک پہ دوسری تبصرہ بات تو یہ ہے درست کہ نہیں ہوتا. نہیں، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ قال مصنف فاضل کتاب، یہ ٹھیک عبارت ہے؟ شیخ صدوق تک ثابت ہے؟
کیا مطلب شیخ صدوق تک ثابت ہے؟ اگر آپ ان کی تمام نسخے اٹھا کے دیکھ لیں کتاب کے، آپ کو کوئی ایسا میرے بھائی نسخہ قال مصنف، ابھی باقی نسخوں کو چھوڑیں، من لا یغر الفقی پہ بات کریں. اس کے نیچے جو عبارت ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے نظریے میں؟ کوئی ایسا نسخہ آپ نے دیکھا ہے جس میں نہ ہو یہ؟ میرے بھائی فی الحال آپ مجھے سوال کا جواب دیں. نہیں، مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آتا، کیونکہ دیکھیں قلتو اس زمانے میں رائج تھا ہی نہیں. آپ مجھے ان کے کسی معاصر کا دکھا دیں جس نے قلتو یا اقولو کہا ہو اپنی کوئی عبارت نکل کے. ٹھیک ہے جی، ہمارے علماء ٹھیک ہے. آپ پہلے، اب آپ پہ بھی یہ قرض ہے کہ ان معاصرین کے دور میں جو قوانین لغات تھے اور جو کتب لغات تھیں ان سے آپ نے مجھے یہ اصول اب پیش کرنا ہے. ایک قرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کیا یہ عبارت ثابت ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک انہی کا قول ہے بالکل. یہیں پہ پھر ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں سارے معاملات، کیونکہ من لا یغر الفقی تعلیف ہے نہ کہ تصنیف. اس کا فرنٹ ہی دیکھ لیں آپ. تعلیف اور رئیس المحدثین ابی جعفر الصدوق محمد ابن علی ابن الحسین. مصنف تو بھجن تصنیف کا ہوتا ہے، یہ کتاب ہی تعلیف ہے. اور اس کی تعلیف ہونے پہ اور مزید دلائل آگے میں پیش کر سکتا ہوں. علوم حدیث کا تعارف میں قصص العلماء میں آپ کے آیت اللہ مرزا محمد تنقابلی نے لکھا. اس کے علاوہ اور بھی کئی دلائل ہیں اور کتابیں پاس ہیں، پیش کرتے ہوئے 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے. اب وہ آپ پھر مجھے ہم کہیں اور نکل جائیں گے، اس میں میں ابھی لغوی نہیں، کہیں اور کیوں نکل جائیں گے میرے بھائی. مصنف قال مصنف فاضل کتاب، تعلیف میں مصنف آتا ہے یا مؤلف آتا ہے؟ صرف اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ کی اس معاملے میں ریسرچ کیا ہے. بسم اللہ. چلے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثال نہیں، مجھے سوال کا جواب چاہیے. اب میں آگے نہیں جانے دوں گا، مجھے جواب دیں پلیز. نہیں، جب کتاب میں وہ لکھیں گے تو قال مصنف، یا آپ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی ساروں میں انہوں نے میرے بھائی تعلیف کا ذمہ دار مصنف ہوتا ہے یا مؤلف ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر بتائیں یہ عبارت ٹھیک ہے یا نہیں. من لا یغر الفقی تعلیف ہے، قال مصنف فاضل کتاب کیسے آ گیا؟ مؤلف ہونا چاہیے تھا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق کی معاذ اللہ عربی گرامر بہت ویک تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. نہیں تو جو لکھ رہا تھا کتاب میں، جو چلیں اضافہ کر رہا تھا، اس کو عربی نہیں آتی تھی. میرے بھائی اس نے چوری ماری ہے شیخ صدوق کو منکر علی ولی اللہ اذان میں ڈالنے کی مشہور عبارت ہے. آپ آگے سوال پر سوال نہ کریں اسدق بھائی، قبلہ آگے سوال در سوال نہ کریں. مجھے صرف یہ بتائیں، کتاب ہے تعلیف، اندر مصنف کیسے آ گیا اور پھر شیخ صدوق کی عبارت ٹھیک اور صحیح ثابت ہوئی کیسے؟ ذرا یہ بتا دیں. سوال در سوال اس کا ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیں. کس میں نہیں ہے میرے بھائی مجھے میرے سوال کا جواب دیں. نسخوں کی جب بات آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قلمی نسخہ جات بھی رکھ دیے جائیں گے، پھر تفصیلاً بحث ہوگی کون سی ہجری میں چھپا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ممکنہ اس کی وجہ ہوگی. دیکھیں اب شیخ صدوق نے جب احادیث، ممکنہ نہیں، حتمی، امکانی نہیں. میرے نزدیک کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ شیخ صدوق نے جب احادیث نقل کی تو ساتھ انہوں نے اپنا قول بھی نقل کر دیا. اب یہ اشتباہ کسی کو نہ ہو کہ وہ قول بھی حدیث کا حصہ ہے، تو کاتب نے قال مصنف کا اضافہ کر کے شیخ صدوق کا قول لکھ دیا ساتھ. ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ کو حدیث تک میں تحریفات دکھا سکتا ہوں جو شیخ صدوق کی کتابوں میں باقاعدہ کی گئی، اور وہی حدیث جب باقی نسخہ جات میں ہم نے دیکھی، الاستبصار میں اور کتابوں میں باقاعدہ دیکھی، صرف نسخوں میں نہیں، اسی سند کے ساتھ وہی حدیث، اس میں آگے سے الفاظ کچھ کٹے ہوئے ہیں. وہ آپ میری عیدین والی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں الحمدللہ میں نے تفصیل بیان کی. ایک کتاب سکین پیج میں اسکرین پہ دیتا ہوں تسلی کے لیے. چلے میری زبان میں یقین نہیں، بندہ خود پڑھ دے. آپ میرا بھائی، میرا پیارا بھائی قبلہ، مجھے صرف اس بات کا جواب دیں نقوی صاحب کے کتاب تعلیف ہے، اندر مصنف کیسے گھس گیا اور شیخ صدوق تک عبارت ثابت کیسے ہو گئی؟ دیکھیں سوال اب یہ ہے، عبارت انہیں کی ہے، لیکن قال مصنف جو ہے وہ بعد میں جو نساخ ہیں، جو کتاب ہیں، جو کاتب ہیں، انہوں نے بعد میں قال مصنف تفریق عبارت انہیں کی ہے. عبارت انہیں کی ہے. کتاب تعلیف ہے شیخ صدوق کو، یعنی کہ عربی نہیں آتی. اب سیدھا سیدھا کہہ دیں بھائی تعلیف کا ذمہ دار مؤلف ہوگا یا مصنف؟ پہلے یہ بتائیں، آپ اس کا جواب دے دیں. بھائی جب اقوال نقل ہوں تو قال مصنف ہی آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب رجال نجاشی ہے، رجال نجاشی تعلیف ہے تصنیف ہے؟ آپ بتائیں. میرے بھائی میں آپ سے من لا یغر الفقی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کہاں رجال نجاشی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا کلیئر کریں. آپ سوال در سوال کیے جا رہے ہیں، مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. تعلیف کا ذمہ دار مؤلف ہوگا یا مصنف؟ صرف اتنا بتا دیں. مؤلف ہوگا، obvious سی بات ہے. بات ختم، عبارت ثابت ہی نہیں. اگلی بات کریں. نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں رجال نجاشی نہیں، یہ کیوں نہیں؟ آپ نے خود اعتراف کر لی، پھر آپ کہہ رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اسدق بھائی مجھے مولا کی قسم افسوس ہو رہا ہے یار. میرے متواتر تقریباً 1.5 گھنٹہ میرا ضائع کر دیا گیا. سوال در سوال میں کرتا گیا اور آپ کے جواب میں باقاعدہ کتب اٹھا کے تقی ہاشمی بھائی کو بھی،
शहबाज भाई को भी, मौला मेरे इन दोनों भाइयों को सलामत रखे। इनके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह 6 हवाले अब तक पेश कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ना तो कोई हवाला दिखाया गया अभी तक, ना ही मेरी बातों का प्रॉपर जवाब दिया गया, और मुझे वल्लाह बाखुदा इस बात का अफसोस रहेगा। अज़रक भाई अज़रक भाई मैं गुजारिश करूं ज़रक भाई की खिदमत में, जो हम पे जो है वो गिला शिकवा कर रहे हैं, सही है कि उनका हमने टाइम जाया किया है, ऐसा ही है ना? क्या नाम है ज़रक भाई? जारी बात है भाई, जब दूसरे की बात को अहमियत नहीं दी जाएगी और उसे पसे पुश डाला जाएगा तो टाइम जाया करने वाली बात है। जी जी जी। तो मैंने ज़रक भाई की खिदमत में गुजारिश, शहबाज भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मुकम्मल माना में किताबी मामलात में बहस होगी और सवालों जवाब दोनों तरफ से कंप्लीटली होंगे, उस टाइम मुझे कॉल कीजिएगा, वरना इस तरह हमने अभी आपको कॉल नहीं की थी, हमने अभी आपको कॉल नहीं की थी ज़रक भाई, हमने अभी भी आपको कॉल नहीं की थी। हमने जो आपने मैसेज किया था वो ये था कि इस पे बहस होगी, तो हमने मौजू रखा हुआ था जिन्हें हमने गैर मुकल्लिदीन का, आपको इस लफ्ज़ से इख्तलाफ था, चले हमने इसको मुखालिफिन मुज्तहिदीन जो है वो उसका मैंने गैर शियत साबित किया खुद नासबी हजरात की किताब। हम उस पर अभी बहस नहीं कर रहे, लफ्जी बहस पे नहीं जा रहे, हमने वो लफ्ज हटा के रख दिया गैर मुकल्लिदीन के निज़ाम का तहकीक, आखिरी तहकीकी जायजा। तो हम अब इसलिए उसी की बात कर रहे थे। जब आप हमसे सवाल करेंगे हम मौजू रखेंगे इज्तिहाद और तकलीद कुरान और हदीस से, ठीक है? आप आए, आप गए, अब बताएं जी आप कुरान और हदीस से कैसे साबित कर सकते हैं? तब आपके सवालात बजा और हम जवाब ना दें, मोमिनीन भी देख रहे हैं, तो गोया हमने फरार किया। सही है ज़रक भाई? ठीक है, लेकिन हमारा जो मौजूद था वो था आपके निज़ाम का, ठीक है? आपके निज़ाम का। हमने आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं किया, हमने आपको कोई वहां पे तौकीद शरीफ नहीं लिखी थी कि आप जो है वो तशरीफ लाएं हमारे पास। आप आए हैं कि मैं बताता हूँ आपको नहीं पता हमारे निज़ाम का, मैं बताता हूँ आपको, आपने बता दिया, वो हमें मालूम हो गया, सही है? और आप जो आपने चीज बताई है इंशाल्लाह मोमिन ने देखी है। और जाने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि तकी हाशमी साहब ने, ये बस मेरी लास्ट बात है, इसके बाद मौला को सलामत रखे, मैं रुखसत चाहूंगा। तकी हाशमी साहब ने बार बार एक ही बात की थी कि हमारे निज़ाम के मुताबिक तकलीद और रुजू एक ही बात है, उनके नजदीक हमारे नजदीक एक ही है, उनके नजदीक अलग अलग है। इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रद्द किया है, अनवारुल उसूल भी मालूमुल उसूल दिखा के ये मैं कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। इस तरह के और भी वही सारी बातें, फिलहाल अनवारुल उसूल का हवाला इंशाल्लाह तबारक व तआला मैं इसका जवाब आपको दूंगा। टिल देन पीस आउट, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। जिंदगी को वक्फ करके हुसैन के नाम